تم واپس نہیں آؤ گے، نہ مال تمہیں ملے گا، نہ جان تمہاری محفوظ ہوگی، بلکہ لٹ جاؤ گے اور قتل ہو جاؤ گے۔ یہ ارادہ چھوڑ دو اور یہ سفر مت کرو۔ لیکن وہ شخص تاجر تیاری کر چکا تھا، سامان بن چکا تھا، قافلہ تیار تھا، وہ پریشان ہو کر کہ شیخ نے مجھے روک دیا، تو وہ حضور سیدنا غوث اعظم کے پاس آیا۔ اپنی نگاہ غوثیت سے دیکھا، فرمایا جاؤ، بیچو گے جو مال اس سے بھی تمہیں نفع ہوگا، اور جو وہاں سے خرید کر لاؤ گے اس میں بھی تمہیں نفع ہوگا، اور کافرہ تمہارا صحیح سلامت گھر پہنچ جائے گا۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو وہ تاجر بڑا خوش ہو گیا، خوشی خوشی چل دیا، پہنچا جہاں پہنچنا تھا، مال بیچا جو لے کر گیا تھا۔ پہلے جب آتا تھا تو جتنا نفع کماتا اس سے کئی گنا زیادہ نفع ہوا، وہاں سے خریدا، واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک جگہ پر قیام کیا اور وہ تاجر خواب دیکھ رہا ہے کہ ڈاکو پڑ گئے، مال لوٹ لیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ جب خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ وہ قتل ہو رہا ہے اور مال لٹ چکا ہے اس کا، آنکھ کھلی تو مال بھی سلامت تھا اور خود بھی صحیح سلامت تھا، نہ مال میں سے کسی چیز کا نقصان ہوا، نہ جانی کوئی نقصان ہوا۔ اٹھ کر بڑا خوش ہوا اور چل دیا۔ جب بغداد میں پہنچا تو پہلے وہ اپنے شیخ کے پاس گیا اور کہا کہ حضور آپ نے تو فرمایا تھا کہ نہ جاؤ، لٹ جائے گا تیرا مال اور تو قتل ہو جائے گا۔ میں پھر غوث اعظم کے پاس چلا گیا، انہوں نے فرمایا چلے جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے ولی نے کہا کہ میں نے اپنی طرف سے تو تجھے نہیں کہا تھا، لوح محفوظ پر یوں ہی لکھا تھا۔ فرمایا لوح محفوظ کو دیکھ کر میں نے وہ تمہیں بتایا تھا کہ لوح محفوظ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ گیا تو راستے میں قافلہ لٹ جائے گا اور یہ قتل ہو جائے گا، میں نے وہی تمہیں بتایا تھا۔ پھر وہاں سے اٹھا تو حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا، عرض کی حضور میں صحیح سلامت آ گیا ہوں، آپ کی دعا سے قافلہ بھی صحیح سلامت واپس آ گیا، میں بھی صحیح اور تندرست ہوں، کچھ نقصان نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے شیخ نے بھی صحیح کہا تھا کہ واقعی لوح محفوظ پر یہ لکھا ہوا تھا، یہ واقعہ بیداری میں ہونا تھا، تو نے قتل ہونا تھا، مال لٹ جانا تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جو واقعہ بیداری میں ہونے والا تھا میں نے اس کو خواب میں تبدیل کر دیا۔ فرمایا ہونا یہی تھا کہ تجھے قتل ہو جانا تھا، مارا جانا تھا، مال تیرا لٹ جانا تھا، مگر جو واقعہ بیداری میں ہونے والا تھا اس واقعے کو میں نے خواب میں تبدیل کر دیا۔
اور اپنے شیخ سے کہو لوح محفوظ کو دیکھ لینا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ ان کا مقام ہے. ٹھیک ہے جی. فرمایا لوح محفوظ پر لکھا دیکھ لینا یہ کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ لوح محفوظ پر لکھے کو بدل دینا. فرمایا وہاں اگر لکھا ہوا ہے کہ بیداری میں ہوگا یہ واقعہ، تو میں نے اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قدرت سے اور اپنی کرامت سے فرمایا اس خواب میں بدل دیا. کیا تجھے خواب نہیں آیا راستے میں؟ فرمایا بتا تجھے خواب نہیں تو نے دیکھا کہ ڈاکو پڑ گئے، قتل تو ہونے لگا اور تیری آنکھ کھل گئی اور دیکھا تو صحیح سلامت تھا. عرض کرنے لگا حضور واقعی یہ ہوا، خواب تو میں نے بڑا ڈراؤنا دیکھا تھا کہ میرا لٹ رہا ہے، مجھے قتل بھی کیا جا رہا ہے، آنکھ کھلی تو میں بھی سلامت تھا اور میرا مال بھی محفوظ تھا. فرمایا واقعی درست ہے کہ یہ خواب جو واقعہ تبدیل ہوا یہ بیداری میں ہونے والا تھا، ٹھیک ہے جی، اور تجھے قتل ہو جانا تھا، لیکن میں نے اس واقعے کو میں نے خواب میں تبدیل کر دیا. اسی لیے تو کہا جاتا ہے نگاہ مرد مومن میں بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں.